Assalamu alaikum. Today we are going to learn a very wonderful short story that is written by Franz Kafka, a hunger artist. Let's start. The sequence of this video would be consist of about the author, summary of the story, theme of the story, analysis and conclusion as well. So, A Hunger Artist by Franz Kafka. So, I would like to start about the author. Franz Kafka was born in 1883 and he died in 1924. Was a German language writer born in Prague. Now, this is called the Czech Republic. He is known for his existential and surreal literature, which explore theme of isolation, alienation, bureaucracy, and the absurdity of human existence. His works often depicts protagonists trapped in incomprehensible and oppressive situation. This is a summary of the story. A Hunger Artist is a short story. एक short story है जो फ्रेंस काफ्का ने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1922 में. इट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ आइसोलेशन. इसके अंदर जो थीम्स जो हैं वो तन्हाई, आर्टिस्टिक स्ट्रगल, कि कोई भी आर्टिस्ट होता है उसे अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड द फ्लिटिंग नेचर ऑफ द फेम. मतलब कि जो फेम है इंसान की, जो शोहरत है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती. जैसे कहा जाता है कि एवरी टाइड हैज़ इट्स एब, तो सेम इसी तरह. Kafka, A Hunger Artist, is about a man who dedicates his life to fasting as a form of artistic expression. جو ہنگر آرٹسٹ جو ہے بیسیکلی یہ ایک شخص کے بارے میں ہے جو اپنی لائف کو سیکریفائز کر دیتا ہے، فاقہ کرتا ہے اپنی لائف میں تاکہ لوگ اس کو پہچان سکیں. وہ ایز اے آرٹ کے طور پہ فاقہ کرتا ہے. He was admired for his ability to fast for extended periods while sitting in a small cage. اس کو لوگ جو ہیں کچھ دنوں تک اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ایک کیج، ایک پنجرے میں بند کر لیتا ہے اور 40 دن تک جو ہے نا اس میں رہتا ہے، فاقہ کرتا ہے. لیکن 40 دن کے بعد جو لوگ ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا، اس کو اٹینشن دینا بند کر دیتے ہیں. Observed by the public, however, his fasting is restricted to 40 days by his imprisoner manager. جو اس کا مینیجر ہوتا ہے نا وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کی جو یہ آرٹسٹک شو جو ہوتا ہے اس کو جسٹ 40 دن تک جو ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا، کیونکہ اس کے پاس رش آنا، لوگوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو مینیجر ہوتا ہے نا اس کا وہ شو بند کر دیتا ہے. بیکاز آفٹر دیٹ آڈینسز لوز انٹرسٹ، کیونکہ لوگوں کی دلچسپی جو اس کی طرف ختم ہو جاتی ہے. ایز ٹائم پاسز دا پاپولیرٹی آف فاسٹنگ ایز اے اسپیکٹیکل ڈکلائن. جو ایک نظارہ جو ہوتا ہے نا فاسٹنگ اور فاقہ رہنے کا، کیونکہ وہ لوگوں میں جو اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. دا ہنگر آرٹسٹ ناؤ وداؤٹ اے مینیجر جوائن اے سرکس ویئر ہی از پلیس ان اے کیج نیئر دا اینیمل. اب وہ مینیجر کے بغیر جو ہے ایک سرکس میں جاتا ہے جہاں پہ اس کا مالک جو ہوتا ہے اسے کیا کرتا ہے، ایک کیج میں بند کر دیتا ہے باقی جانوروں کے ساتھ. He continues fasting but people ignore him, draw instead to the circus livelier attraction. اب جو ہے وہ فاقہ جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، لیکن جو لوگ ہیں اسے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف لوگ جاتے نہیں ہیں، رش نہیں ہوتا. drawn instead to the circus livelier attraction. اب لوگوں کی جو اٹریکشن ہے اس کی طرف کم ہو جاتی ہے. ایونچولی آخر کار ہی از forgotten، اور لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اس کی طرف جانا ہی بند کر دیتے ہیں. یعنی مطلب جو اس کی فیم ہوتی ہے وہ 40 دن تک لوگ اس کی طرف آتے ہیں، رش لگا رہتا ہے، اسے دیکھتے ہیں، بٹ ایونچولی جو ہے اس کی فیم جو ہے نا ڈسپیئر ہو جاتی ہے. ون ڈے این اوور سیئر نوٹس دا آرٹسٹ ناؤ ویک اینڈ نیئر ڈیتھ. ایک دن اسے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے جو کہ جو آرٹسٹ جو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو 40 دن تک
فاقے میں رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور مرنے والا ہے. وین آس وائی ہی فاسٹ، جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ فاقہ کیوں کرتے ہو، دا ہنگر آرٹسٹ ریپلائز دیٹ ہی نیور فاؤنڈ فوڈ ہی لائک، اس نے کہا کہ اسے کبھی ایسا فوڈ نہیں ملا جسے وہ پسند کرتا تھا. سون آفٹر، فوراً یہ کہتے ہی ڈائز، وہ مر جاتا ہے. اینڈ ہز کیج از کلیئر ٹو میک اسپیس فار پینتھر، اور اس کو کیج سے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک چیتے کو رکھ لیا جاتا ہے. وچ کیپٹیویٹس دا آڈینس ود اٹس ویٹیلٹی، جو چیتے کی طرف لوگ اٹریکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ وہ لائیولی ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے اور بڑا کیچی ہوتا ہے. Now, I would like to move towards a theme in a hunger artist. First theme, art versus audience. The hunger artist believes in his fasting as an art form. اب جو ہنگر آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ جو فاسٹنگ، جو فاقہ رہنا نا، وہ ایک آرٹ کی ایک شکل ہے، ایک فارم ہے. بٹ دا پبلک سیز اٹ از میئر این انٹرٹینمنٹ، لیکن جو لوگ جو ہیں اس کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. ہز ڈیووشن ٹو ہز آرٹ از میٹ ود انڈیفرنسز، مطلب لوگوں کا جو ہے دیکھنے کا رویہ مختلف ہوتا ہے اور وہ اپنی فاسٹنگ کو ایک دوسرا طریقہ سمجھتا ہے. سیکنڈ تھیم از آئزولیشن اینڈ ایلینیشن، مطلب اپنے آپ کو تنہائی میں لے جانا. دا ہنگر آرٹسٹ از فزیکلی اینڈ ایموشنلی آئزولیٹڈ، کیونکہ وہ فزیکلی اور ایموشنلی اپنے آپ کو جو ہے نا لوگوں سے دور رکھتا ہے. مینی ٹائم ہی ہیز بین آئسولیٹڈ ہمسیلف فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ، not only physically but emotionally as well. He decided himself to his craft but is never truly understood or appreciated. He understood himself he is a craft that should be appreciated by the people, but this remained his wish to be appreciated and understood by the people. لوگ اسے نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بس وہ ایز اے سورس آف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اسے یوز کرتے ہیں. ہی وانٹیڈ ٹو بی اپریشیٹڈ. اب آپ اگر ریئل لائف میں اگزامپل دیکھیں، لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے، انہیں سمجھا جائے، لیکن جو چاہتا ہے ہر کام نہیں ہوتا انسان جو چاہتا ہے سوچتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تھرڈ تھیم از دا سرچ فار میننگ. ہی فاسٹ بیکاز ہی ہیز نیور فاؤنڈ فوڈ دیٹ سیٹسفائی ہم. اصل میں انسان جو ہے نا وہ سرچ فار میننگ کے لیے ہوتا ہے کہ انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے، یا کوئی کام وہ کر رہا ہے وہ کیوں ہے. ہمیشہ وہ اس لیے فاسٹ رکھتا ہے کیونکہ اسے کبھی بھی وہ فوڈ نہیں ملا جس کی وہ خواہش کرتا تھا، ڈیزائر کرتا تھا، اور نہ ایسا فوڈ ملا جو اس کی بھوک مٹا سکے، اسے سیٹسفائی کر سکے. سجیسٹنگ اے ڈیپر ایگزسٹینشیل لانگنگ دیٹ از نیور فلفلڈ. اس کی یہ خواہش مطلب کبھی بھی پوری نہیں ہو سکی کہ اس کو وہ کھانا مل سکے جسے وہ کھانا چاہتا ہے تاکہ وہ پیٹ بھر کے اسے کھا سکے. فلیٹنگ نیچر آف فیم. جو فیم جو ہے، جو آپ کا مشہور ہونا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ بڑا فیمس ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم اس کی فیم جو ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر نیو لوگ آتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں کہ آج کے آرٹسٹ میں اور کئی سالوں پہلے کے آرٹسٹ میں بہت ڈفرینس ہے. جو آڈینس جو ہے وہ آڈینس ڈیمانڈ سم تھنگ نیو، کہ سم تھنگ نیو ہو، جو ہوتا ہے، جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اوکے، اب جو ہے ہم اس کا انالیسز اور کنکلوژن دیکھیں گے. فرانز کافکا ورک ایکسپلور ایلینیشن. ابھی جو فرانز کافکا کا جو ورک ہے نا، موسٹلی وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تنہائی دیکھنے کو ملتی ہے. ایگزسٹینشیل ڈریڈ کہتے ہیں کہ مطلب اے مین از سرچنگ فار میننگ. واٹ از دا پرپز آف ہز لائف. He knows death is inevitable. Now he himself has to search what is the purpose of his life. اس کو خود دیکھنا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، موت آنی ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایگزسٹینشیل اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے. اینڈ اوپریسو بیوروکریسیز.
اوپریسو بیوروکریسیز کا مطلب ہے کہ کچھ لاز، کچھ پروسیجر ہوتے ہیں جو ایک انڈیویجول کی لائف کو جکڑ کے رکھتے ہیں، اس کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اس کو فریڈم نہیں ملتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اوپریس ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا بیزاری چیزیں کرتا ہے، جو اس عجیب عجیب سی چیزیں جو ہے نا وہ کرنے لگتا ہے. ہی اسٹوریز لائک دا میٹامورفسز اینڈ دا ٹرائل ڈپکٹ سریل یٹ ریلیٹیبل اسٹرگل. اب جو یہ ایک ٹرم ہے سریل، جو سریلزم سے نکلی ہے، جو کہ 20 سینچری میں تھی. اس میں یہ ہے کہ انسان ایک ایسی اسٹرینج چیزیں کرتا ہے جو کہ یا اس میں کچھ ایسی اسٹرینج چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے نا ریئل لائف کو ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے امیجری کے ساتھ لگا لیتا ہے. مطلب ایسی چیزیں جیسی ڈریم لائک ہوتی ہیں نا، ایسی چیزوں کو امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے. میکنگ کافکاس، یہ ایک ٹرم ہے جس میں کافکا مطلب یہ ٹرم کو یوز کرتا ہے. ٹرم فار نائٹ میرش. نائٹ میرش میں یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، آپ فرینس کافکا کے کام کو زیادہ تر دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا کریکٹر جو ہوتا ہے نا، رات کو اس کو کچھ خواب آتے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عجیب سی چیزیں اس کے کریکٹر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. میٹامورفسس اسٹوری دیکھ لیں آپ، یا یہ آپ ایون اس میں دیکھ لیں آپ ہنگر آرٹسٹ میں. ابزرڈ سچویشن، عجیب سی سچویشن ہوتی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی. داؤ unrecognized in his lifetime. His posthumous influence on literature remains profound. یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اس کا کام. تھینک یو. دیٹ short story that slide is mostly prepared and presented by me, Mohammad Junaid Khan. Please like and subscribe.